اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹرو ون کے پروگرام علم و آگہی میں آپ کا میزبان اسد جواد شروانی حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں، روح پرور فضائیں اور ایمان کی روشنی سے دلوں کو منور کرنے والے لمحات وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن اور اصوفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے زیر اہتمام اسکولز کے طلباء و طالبات کے درمیان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز کمپٹیشن۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم اسپیشل سیگمنٹ کے بعد آپ کے درمیان موجود ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں عبادت، رحمت اور مغفرت دلاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو ہمیں ایمان، صبر، قربانی اور فتح کی لازوال داستانیں سناتا ہے اور ان کی یاد دلاتا ہے۔ آج کا ہمارا اہم موضوع غزوہ خیبر، غزوہ مؤتہ اور غزوہ وادی القریٰ، ان تین غزوات پر مشتمل سوال و جواب طلباء و طالبات سے کیے جائیں گے۔ یہ مارکے ہمیں بتاتے ہیں کہ طاقت کا اصل سرچشمہ ایمان ہے اور وہی لشکر ناقابل شکست ہوتے ہیں جو اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا کوئز کمپٹیشن انہی سوالات پر مبنی ہے اور دو ٹیمیں ہماری روایت کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہیں۔ الصفہ اکیڈمی کیمپس بھی، ان سے ہمارے پاس ایان اختر اور محمد حسیب تشریف لائے ہیں، اور القلم اسکول اورنگی ٹاؤن سے ہمارے پاس عائشہ ظہیر اور ماہین ناز تشریف لائی ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے مہمان خصوصی ممتاز عالم دین، پرنسپل القلم اسکول اورنگی ٹاؤن علامہ مفتی منور علی صاحب زیدہ مجدہ تشریف لائے۔ حضرت ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضرت کے ساتھ سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، آپ ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں، انجینئر فاروق عبداللہ صاحب آپ تشریف لائے۔ حضرت ہم آپ کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اسٹوڈنٹس کی جانب سوالات کی طرف جاؤں، میں حضرت علامہ مفتی منور علی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت آپ یہ فرمائیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے اسد جواد شروانی صاحب، وائس آف پرائیویٹ ایسوسی ایشن اور میٹرو ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے طلباء و طالبات کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں کہ وہ سیرت کا مطالعہ بھی کریں اور اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی آزمائش کے مقابلے میں وہ برتری اور جیتنے کے تگ و دو میں آگے بڑھا سکیں۔ سبحان اللہ۔ اور سیرت کے حوالے سے جو بات آپ نے کہی ہے تو اس میں ایک پہلو جو سب سے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی اور ایک ایسا ماحول پرووائڈ کیا کہ صحابہ کرام نے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں ایک انقلاب عظیم برپا کیا، اور ایسا انقلاب پھر چشم فلک نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ تو آخر یہ انقلاب کیسے برپا ہوا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول مہیا کیا تھا اور پرووائڈ کیا تھا، اور جس طریقے سے ان کی تربیت کی تھی، تزکیہ نفس کیا تھا، تعلیم کا سلسلہ تھا، اگر ہم اپنے معاشرے میں اور اپنے اداروں میں وہی ماحول کا سلسلہ جاری کر دیں، تربیت اور تعلم کا سلسلہ جاری کر دیں، تو یقیناً آج کے اس دور میں بھی ہم ایک اسلامی انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اور انفرادی حیثیت سے لے کر اجتماعی حیثیت تک ہم پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔
سوالات کے آغاز سے قبل میں آپ کو پرائم فارمیٹ بتا عرض کر دوں کہ پہلے راؤنڈ میں آپ سے 3 سوال کیے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں آپ سے انفرادی طور پر 2 سوالات کیے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت نہیں کریں گے۔ تیسرا راؤنڈ بھی آپ کا ناک آؤٹ بیسس پر ہے، اس میں یس اور نو، ہاں یا نا کا صرف آپ نے جواب دینا ہوگا۔ اس میں بھی آپ سے 2 سوالات انفرادی طور پہ کیے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ غلط جواب دیتے ہیں تو پھر آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔ میرا پہلا راؤنڈ اور میرا پہلا سوال الصفہ اکیڈمی سے، بالکل ایزی فیل کریے، ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بہت سکون سے آپ انشاءاللہ جوابات دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایک اچھا پروگرام میں اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، ٹیم اے الصفہ اکیڈمی، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، غزوہ خیبر میں یہودیوں کا سردار کون تھا؟ جواب درست ہے آپ کا بالکل۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، معرکۃ موطا کب پیش آیا؟ جسے آپ غزوہ موطا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ موطا کے سپہ سالار کون تھے؟ جواب بالکل درست ہے۔ 3 سوال آپ کے مکمل ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں ٹیم بی کی جانب، القلم اسکول، آپ سے میرا پہلا سوال، غزوہ خیبر میں کس صحابی نے مرہب کو قتل کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست بالکل آپ کا۔ دوسرا سوال ہے آپ سے میرا، غزوہ وادی القریٰ کب پیش آیا؟ خیبر اور فدق کے معاملات بالکل صحیح جواب آپ کا، خیبر اور فدق کے معاملات سے فراغت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ غزوہ موطا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ 90 سے زائد۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ ہمارا یہ پہلا راؤنڈ مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب، اور یہ دوسرا راؤنڈ ہمارا انفرادی طور پر سوالات پر مبنی ہے۔ ٹیم اے الصفہ اکیڈمی، ایان، آپ سے میرا پہلا سوال، کس خلیفہ نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ وادی القریٰ کے یہودیوں کو بھی جلا وطن کیا؟ جواب بالکل درست، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا میرا ایان آپ سے سوال ہے، عیسوی اعتبار سے معرکہ موطا کب پیش آیا؟ 629۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ اب ہم چلتے ہیں محمد حسیب کی جانب۔ محمد حسیب، آپ بتائیے، غزوہ خیبر میں کتنے یہودی مارے گئے؟ وقت کم ہے میرے پاس، آپ جواب نہیں دے سکے۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ موطا میں کس صحابی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے؟ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ اب ہم چلتے ہیں ٹیم بی کی جانب، القلم اسکول، عائشہ، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، غزوہ خیبر میں فتح ہونے والا سب سے مضبوط قلعہ کون سا تھا؟ قلعہ کموس۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا میرا عائشہ آپ سے سوال ہے، غزوہ خیبر کب پیش آیا؟ 7 ہجری۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا، 7 ہجری میں پیش آیا۔ ماہین ناز، آپ سے میرا پہلا سوال، غزوہ موطا میں کس صحابی کو سیف اللہ کا لقب ملا؟ حضرت خالد بن ولید۔ جواب بالکل صحیح ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ موطا میں تیسرے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ 2 راؤنڈ ہمارے مکمل ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی جانب۔ مقابلہ بہت سخت جو ہے اس وقت چل رہا ہے۔ تیسرے راؤنڈ میں یہ آپ کا انفرادی سوالات پر مبنی ہے، اور آپ نے صرف یس اور نو کا مجھے جواب دینا ہوگا۔ سب سے پہلے ٹیم الصفہ، ایان، آپ سے میرا سوال ہے، غزوہ موطا میں رومیوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی کیا؟ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد 1800 تھی؟ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ آپ مائک لے لیجئے تاکہ، ہاں، مائک اپنے ہاتھ میں لیجئے جواب دیتے وقت، ہاں، آپ بھی مائک لے لیجئے حسیب، تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ناظرین بھی سماعت کر سکیں۔ تو دونوں سوالات آپ سے ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں محمد حسیب آپ کی جانب۔ غزوہ خیبر میں یہودیوں نے قبیلہ غطفان سے مدد مانگی تھی؟ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ موطا میں دوسرے سپہ سالار جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ جواب درست ہے آپ کا۔ آپ اپنی سپورٹ کسی ساتھی کو نہیں کریں گے، اگر آپ سپورٹ کریں گے آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے۔ ٹیم بی القلم اسکول، آپ سے عائشہ ظہیر میرا پہلا سوال، غزوہ خیبر میں فتح ہونے والا سب سے کمزور قلعہ قلعہ کموس تھا؟ نہیں۔
جواب بالکل درست تھا آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال, غزوہ خیبر میں یہودیوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی؟ جی. جواب بالکل صحیح آپ کا. ماہین ناز, میرا آپ سے پہلا سوال, غزوہ وادی القریٰ میں مسلمانوں نے 3 دن قیام کیا تھا کیا؟ نو. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال, غزوہ موتا میں جب تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تو مسلمانوں کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی تھی کیا؟ نہیں. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. ہمارے تینوں راؤنڈ الحمدللہ مکمل ہوئے. اب ہم چلتے ہیں اپنے رزلٹ کی جانب. رزلٹ کے لیے میں حضرت علامہ مفتی منور علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت آج کے رزلٹ کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں, کیسی جو ہے طلبہ و طالبات کی کارکردگی رہی ہے, کون میدان آج کل لے گیا ہے, ہمار گیا ہے؟ کارکردگی اگر دیکھی جائے تو دونوں ٹیموں نے اچھی تیاری کر کے آئے تھے یہ لوگ, زبردست. اور آیان اور محمد حسیب نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے, بٹ ایک جگہ پر محمد حسیب ہیں وہ جواب نہیں دے پائے ہیں, جبکہ القلم اسکول کی جو طالبات ہیں انہوں نے تمام سوالات کے جوابات چاہے انفرادی ہو یا گروپ کے 3 سوالات ہوں وہ انہوں نے دیے ہیں اور سب میں یہ کامیاب ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو آج کا یہ ہمارا کوئز کمپٹیشن القلم اسکول اورنگی ٹاؤن نے کامیابی سے پار کر لیا ہے. بہت بہت مبارکباد, اور آپ اس کامیابی کے بعد کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. انشاءاللہ کوارٹر فائنل کا جو بھی شیڈیول ہوگا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. میں آخر میں اپنے مہمان حضرت علامہ مفتی منور علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت آپ طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ اظہار خیال فرمائیے. جی اسد جواد صاحب, دیکھیں یہ اس طرح کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس کے 3 فوائد عموماً بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیلی کی مصروفیات ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر الگ کوئی مصروفیات نکالی جائے تاکہ طلبہ و طالبات کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ پیدا ہو سکے اور وہ اپنے جو کریٹیوٹی ہے اس کو بڑھا سکیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ذہنی اور جسمانی ان کی ورزش ہو جائے, اور یہ بھی ایک زندگی کا ایک اہم پارٹ ہے. بالکل. اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ عموماً جنگی معاملات جب ہوتے ہیں تو دشمن پر برتری حاصل کرنی ہوتی ہے, یا آپ کا جو اپوننٹ ہوتا ہے مخالف اس پر برتری حاصل کرنے کے لیے تیاری کی جاتی ہے. تو اس طرح یہ 3 طریقے ہوتے ہیں, یہ فوائد ہوتے ہیں جو اس طرح کے مقابلے میں بچوں کو سیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس طرح کے مقابلے صحابہ کرام کے درمیان کروایا کرتے تھے. نیزہ بازی کا مقابلہ, تیر اندازی کا مقابلہ, گھڑ سواری. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی کے صحن میں باقاعدہ نیزہ بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا, تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم یہ مقابلہ دیکھو گی؟ میں نے کہا جی. تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہو کر اس مقابلے کو دیکھنے لگی. تو جسمانی مقابلے بھی ہوا کرتے تھے اور پھر جو ذہنی مقابلے ہوا کرتے تھے وہ بھی سیرت کی ہمیں روشنی سے ملتا ہے کہ ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو 2 گروپ آپس میں مقابلہ کر رہے تھے تیر اندازی کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ بہت اچھا انداز میں تم مقابلہ کر رہے اور میں اس گروپ کے ساتھ ہوں. تو دوسری گروپ کی ٹیم تھی اس نے تیر مارنا ختم کر دیا, چھوڑ دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہوا, تم مقابلہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جس ٹیم کے ساتھ شامل ہو گئے ہم کس طرح اس پر تیر برسا سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں دونوں گروپ کے ساتھ ہوں اور تم مقابلہ کرو اور اس میں حصہ لو. تو اس طرح جسمانی اور جو ذہنی مقابلے ہوا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کروایا کرتے تھے, اور اس طرح کے مقابلے ہونے چاہیے. اور میٹرو 1 ٹی وی کا ایک بار پھر شکریہ, اور پرائیویٹ اسکول ہمارے وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس طرح کے پروگرام سیگمنٹ کا موقع دیا اور بچوں کو اپرچونٹی دی. بہت شکریہ حضرت, آپ نے بہت شعر حاصل گفتگو فرمائی. تو ناظرین الحمدللہ یہ شرف وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کو حاصل ہے کہ وہ اس طرح کے مقابلے پورے سال اسکولز کے طلباء و طالبات کے درمیان, ٹیچرز کے درمیان, پرنسپلز کے درمیان ورکشاپ کنونشن کی صورت میں, اور اس کے علاوہ کئی اہم موضوعات جو مختلف ہماری زندگی سے وابستہ ہیں, ہماری تربیت وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن فرما رہا ہے. اور یہ میری بھی خوش نصیبی ہے اور آنے والے تمام طلباء و طالبات اور ناظرین کی بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے بہت ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی
مجھے یقین ہے کہ آج کے سوالات میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے علم میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ ہمارا یہ کوئز کمپٹیشن اسی طرح جاری رہے گا۔ اگلی نشست کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، 2 نئے اسکولز کے ساتھ، طلباء و طالبات کے ساتھ، اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔